نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة صدق الله مولانا العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. جی تمام سننے والوں کو رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مبارک ہو، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حق میں اس عشرے کو ہمیں مبارک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت، بخشش اور دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کے جو تقاضے ہیں، جو ضابطے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ہم ان کی پاسداری کر سکیں اور تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے جو تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں پچھلے دنوں کی کمی کا بھی ازالہ کر سکیں. کیونکہ اس رمضان المبارک ہمارے لیے بہت اہمیت کا، بڑی عظمتوں کا دن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی دوزخ کی نوید تو اپنے بندوں کو مل رہی ہے، مگر اس کے ساتھ آج کے دن کی نسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہے. تو ہم اپنے معمول اور اپنی روایات کے مطابق آج دن بھر کی تمام عبادت اور ریاضت آپ کے نام کرنے کی کوشش کریں گے، اور حسب سابق آپ سب بھی اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے گھروں میں آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے، اور اس کی کوئی بھی صورت جو آپ کے لیے ممکن ہو اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہی درست ہوگا. کوئی بھی اپنے لیے کسی پابندی کو ضروری نہ سمجھے کہ یہ ہوگا تو ہم کریں گے، وہ ہوگا تو کریں گے. آپ اگر کلمات طیبات کا صرف ثواب بھیج سکتے ہیں تو وہ بھیجیں. افطاری کے لیے کسی کو دعوت دے کے آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو وہ کریں. آپ کی ذات کے لیے کسی صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر وہاں حصہ شامل کر سکتے ہیں تو وہ کریں. غرض کے جو بھی نیک اعمال جن کا ثواب ہمیں اللہ پاک دیتا ہے ہم وہ اپنے بزرگوں کے لیے پیش کر سکتے ہیں، جن کا ثواب ہمیں خود بھی ملتا ہے اور اللہ پاک کی مقدس روحوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تو ویسے تو اطلاعات کے مطابق ماشاءاللہ کئی مقامات پر جو اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوتے ہیں لیکچر سننے کے لیے، تو وہ لوگ اپنی پرانی عادت کے مطابق اپنی اس محفل میں باقاعدہ قرآن خوانی کا، درود و سلام کا اور پھر تبرک کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک جذبہ بھی بہت اچھا ہے کہ اپنی اچھی باتوں کو، نیک کاموں کو جاری رکھیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ لوگ شامل ہوں ان کو بھی یہ اویئرنیس ملتی رہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو عملی طور پہ ہے یہ تو ہمارا دن بھر میں جاری رہے گا. آپ کی بارگاہ میں
نذران عقیدت کے لیے یہ چند الفاظ پیش کر دیے تاکہ ہماری حاضری وہاں پہنچ جائے، اور آپ کو اس موضوع سے وابستہ کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے متعلق جو بیانات پہلے ہوتے رہے ہیں ان کے کچھ کلپس بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ دن میں جب موقع ملے تو آپ ان کو بھی سنیں تاکہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستگی بھی رہے، عقیدت میں اضافہ بھی ہو اور ایمان بھی تازہ ہو۔ تو حسب معمول ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی پارہ نمبر 20 پر۔ پارہ نمبر 20 16 رکوع پہ مشتمل ہے۔ اس پارے میں سورۃ النمل جو ہم نے کل شروع کی تھی وہ جاری رہے گی، اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوگی، اور سورۃ القصص کے بعد سورۃ العنکبوت اس پارے میں آئے گی، جن کے موضوعات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ پارہ نمبر 20 جو شروع ہو رہا ہے، امن خلق السماوات والارض فانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ آیت کریمہ جاری ہے، صرف حصول برکت کے لیے چند الفاظ پیش کیے۔ یہاں رکوع نمبر 1 میں پارے کے آغاز سے ہی توحید کا ذکر رب تعالیٰ نے نہایت پرجلال اور استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز میں کیا ہے۔ یہ سوالیہ انداز کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کسی کو آپ نارمل انداز سے باتیں سمجھاتے رہتے ہیں اور غلط اور صحیح چیزیں بتاتے رہتے ہیں، مگر سننے والے کو ان چیزوں کا جب اثر نہیں ہوتا تو پھر بات کا انداز تبدیل کیا جاتا ہے، اگلے شخص کو متنبہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے۔ پھر بات کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ رسول کی ذات ہو، اللہ کی ذات ہو، یا وہ بندہ جو کسی کی ہدایت پر معمور ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو پھر سوالیہ انداز میں اپنی نعمتیں جلال کے ساتھ، غصے کے ساتھ اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تمہیں یہ نہیں دیا، فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ مہربانی کا معاملہ نہیں کیا، احسان نہیں کیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا شخص مرعوب ہوتا ہے، اس روب اور جلال کے اندر آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو پہلے وہ توجہ سے نہیں سنتا تھا یا نہیں کرتا تھا وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا ہے اس پارے کو شروع کرتے ہی۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم میرے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر بتاؤ کون ہے وہ ذات جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے؟ ذکر تو پیچھے بھی ہوا ہے نا، لیکن پیچھے مختلف انداز میں ہے، ہر جگہ پہ انداز مختلف ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بتاؤ پھر کون ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے، کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، کون ہے جس نے اس میں خوشنما باغات پیدا کیے۔ پھر فرمایا کہ کس نے زمین کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، اس زمین کے نیچے سے نہریں کس نے چلائیں، اس کے اوپر پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ پوچھ رہا بتاؤ کوئی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے؟ اور میں کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کون کرتا ہے؟ جب تم راستے بھول جاتے ہو تو تمہیں سیدھی راہ کون دکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے اور پھر بارش برستی ہے؟ یہ ساری طاقتیں کسی اور کی نہیں، بس اللہ کی۔ پھر موضوع جاری ہے، پھر فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا زمین و آسمان کا کوئی اور مالک ہے؟ اگر ہے تو واضح دلیل لاؤ، دکھاؤ کون ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ان تمام خصوصیات کی مالک ہے۔ دوسرے رکوع میں
کفار مکہ کے اعتراضات بتائے گئے اور انہوں نے جو آخرت کا انکار کیا اس کا ذکر ہوا۔ کفار کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہی پرانی باتیں کہ مٹی میں مل کے زندہ کیسے ہوں گے، کس طرح اور کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ قیامت کے متعلق بات سنتے تو چڑھتے، کہتے کہ قیامت کی دھمکیاں بار بار ہمیں دی جا رہی ہیں اور ہم سے پہلے جو آباء و اجداد تھے، یعنی یہ دیکھیں نا جہالت کی انتہا دیکھی۔ اب وہ کیا کہتے تھے، مجھے ایک خاتون یاد آ گئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، پڑھی لکھی تو نہیں تھی، بڑی سادہ سی تھی اور بڑی بوڑھی سی تھی۔ وہ اکثر ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتی اور بڑھاپے میں قرآن پاک پڑھا کرتی، یہاں سے ہی تھی، میں اب نام نہیں لوں گی۔ تو جب امی جی انہیں سمجھایا کرتے کہ مطلب یہ کام نہیں کیے جاتے اور آگے قیامت کو جا کے ہم کیا جواب دیں گے، اللہ پاک ان کے بارے میں سوال کرے گا، تو وہ بڑی اپنی سادگی سے کہتی کہ کب آنی ہے قیامت، ہم تو بھی بچے تھے تو سننے لگے تھے قیامت قیامت قیامت، ابھی تک تو قیامت آئی کوئی نہیں۔ یعنی یہ لا علمی کی بات ہے نا، اور اس کو سادگی بھی کہا جاتا ہے، جہالت بھی کہا جا سکتا ہے، بے علمی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون سی ہے وہ قیامت جس کا بار بار ہمارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو جو ہمارے صدیوں پیچھے آباء و اجداد گزرے ہیں، اس وقت جو نبی آتے تھے وہ نبی بھی ان کو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں تمہارا حساب ہوگا، تو آج تک تو قیامت آئی نہیں۔ یہ کون سی قیامت ہے جس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ صدیاں بیت گئی ہیں اور ابھی تک قیامت کہیں آتی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی تو انہی آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہو جنہوں نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو ان قریب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا، تمہارا رب بہت بہتر فیصلے فرمانے والا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ یہ سارے فیصلے فرما دے گا اور پھر تمہارے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور فرمایا کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم پھر قیامت کے دن ہی ان سے ساری باتوں کے جواب دیں گے۔ اور رکوع نمبر 3 میں قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ آواز چیک کی ہے آپ نے؟ جی، تو اس میں قیامت کے دن کا ذکر شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 3 میں، اور آغاز کرتے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ کہاں اٹھایا جائے گا؟ قبروں سے اٹھا کے باہر قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور جتنے بھی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر سوال ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کہ تم کتنے مغرور تھے، کتنے سرکش تھے، کتنے ہٹ دھرم تھے کہ تم نے ہماری آیتوں میں غور و فکر کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے اس بات پہ بھی غور نہیں کیا زندگی میں رہتے ہوئے کہ ہم نے دن اور رات بنائے تھے؟ اگر تھوڑی سی سوچ رکھنے والا انسان ہو تو یہ اتنی بڑی نشانی ہے دنیا کے اندر کہ اس کے مقابلے کی کوئی اور نشانی آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ پاک یہ پوچھنا چاہتا ہے اور یہ یاد کرانا چاہتا ہے، توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر وہ رات کو رات ہی کر دیتا اور پھر جتنا عرصہ تم جیے رات ہی رہتی تو کوئی طاقت تھی جو اس رات کو بدلتی، اس کا متبادل لاتی؟ اور اگر دن سٹل ہو جاتا، دن ہی رہتا اور کبھی بھی اسے ختم نہ کیا جاتا تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ اسی طرح سے
یعنی جو چیزیں انہوں نے بیان کی دنیا میں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ اعتراض کرتے، تو ان ساری چیزوں کو سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے اور بار بار یہ باتیں کر کے پوچھ رہا ہے۔ اور اس بات کا پھر یہ کہ جب بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ انکار کرتے ہوئے کہتے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آپ خود اس کو لکھتے ہیں یا آپ کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نادانو، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہی کلام پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، جس کا اس نے کہا میں تمہیں سناؤں وہی بیان کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ رکوع نمبر 4 میں رکوع نمبر 4 سے آگے سورۃ القصص شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں 3 نامور لوگوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نامور کون ہوتا ہے؟ بہت مشہور، بہت معروف۔ ان تینوں میں ایک تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، دوسرے فرعون، تیسرا قارون۔ یہ قارون کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوا بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے نیا بھی ہوگا۔ فرعون کا ذکر تو بار بار ہو رہا ہے جب سے ہم قرآن پاک شروع کیے ہوئے ہیں۔ قارون کا نام پہلی مرتبہ آیا، اور ویسے گفتگو میں، واقعات میں، معاملات میں اور اللہ کے عذاب کی گفتگو میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ قارون کون ہے۔ آج ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کہ قارون کون ہے۔ ان 3 کا ذکر خاص طور پہ، یعنی 3 کے قصے اس صورت میں بیان ہوئے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا۔ تو اس کے پہلے رکوع میں اہل باطل کے انداز سیاست کا بیان ہوا ہے۔ جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جو حق راستے پہ نہیں چلتے، تو وہ سیاست کیسے کرتے ہیں، حکومتیں چلانے کا انداز ان کا کیا ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ تو یہاں پر فرعون کا جو انداز سیاست تھا، اللہ پاک نے اس کو بے نقاب کیا ہے تاکہ ہمارے لوگ سیاستدانوں کے بلند و بانگ دعووں سے گمراہ نہ ہوں۔ جملہ غور سے سنیے۔ ہمارے جو سیاستدان بڑے بڑے اونچے دعوے کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بڑے دعوے کرنا یہ ان کی سیاست ہوتی ہے، عملاً کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول میں، اپنے علاقوں میں، اپنی مارکیٹس میں، اپنے حال میں، فیوچر کے متعلق جو پلاننگز ہمیں دی جاتی ہیں ان کے متعلق، اپنے دروازوں، اپنے گلی محلوں کے راستوں، نالیوں اور سڑکوں کو ہی دیکھ لیں نا آپ۔ ہم دور نہیں جاتے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ اسی بات کو دیکھ لیں تو جس وقت بھی الیکشن کا دور آتا ہے تو اس سے پہلے سیاستدان آپ کے علاقوں میں اس طرح آتے ہیں جیسے وہ واقعی میں آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، اور آپ ان کی آقا ہیں، اور وہ آپ کو اپنی نوکری اور غلامی کا احساس دلانے آپ کے دروازوں پہ گھر گھر میں آتے ہیں۔ اور اس وقت میں اگر آپ کے گھر میں 9 بندے ہیں تو 9 بندوں کی ویلیو ان کے نزدیک ایسی ہے جیسے 9000 کی ویلیو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد 9 لاکھ بندے بھی ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنے دعوے کیے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی علاقوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی انسان یہاں پہ ذمہ دار ہے اور وہ سیاست کر رہا ہے یا معاملات کو چلا رہا ہے، ورنہ تو یہ سب کچھ اسی طرح کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یہ کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو، اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، عوام کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، آپس میں اختلاف ڈالتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر عوام متحد ہو جائے کسی بات پہ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ تو یہ ان کی چال کیا ہوتی ہے کہ عوام کو آپس میں لڑاتے رہو، یہ آپس میں لگے رہیں، حکومت کی طرف ان کا خیال نہ آئے اور نہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جس دن عوام متحد ہو گئی، آپ دیکھیں نا کسی علاقے میں
جب کوئی جماعت، کوئی پارٹی یا لوگ تنگ آ کے تنگ آمد بجنگ آمد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر باہر نکل آتے ہیں کہ ہم یہ حکومت گرا کے دیں گے، ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، باہر نکل کے ان سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ تو جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ عوام آپس میں اکٹھے نہ ہو، ان کا اتفاق رائے ان تک پہنچے ہی نہ، بلکہ وہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں۔ اپوزیشن کو دیکھ لیں، حکومت کو دیکھ لیں، پھر ان کے پروپوگنڈے دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں۔ آج کل تو ہر گھر اویئر ہے اس بات سے، ہر گھر میں میڈیا موجود ہے، اور وہاں سے آپ ان کی سپیچز بھی، ان کی چالیں بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے ہیں، اور بیوقوف کس کو بناتے ہیں؟ عوام۔ ایک فریق آتا ہے، وہ آ کے سپیچ کر کے آپ کو تارے دکھاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ ہم تو آپ کے لیے تارے بھی توڑ کے لانے کو تیار ہیں، اور ہم توڑ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، بس ابھی تھوڑے ٹائم میں ہم توڑ کے لے آئیں گے۔ اور دوسرا آتا ہے، وہ اے سے لے کے زی تک ہر چیز کو نیگیٹو پیش کرتا ہے اور آپ کو یوں مایوس کر دیتا ہے کہ یہاں تو پتہ نہیں 2 دن بعد ہماری موت آ جائے گی، یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہی طریقہ کار فرعون کا تھا، اور وہ عوام کو، بنی اسرائیل ہیں، اس کے اپنے لوگ ہیں، ان سب کو آپس میں لڑا لڑا کے، مار مار کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو ہی دیکھ لیں کہ جب معبرین نے خواب کی تعبیر دی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، تو پھر اس نے کیا ظلم و ستم شروع کیے کہ بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں عورتوں کے حمل تک زبردستی ضائع کروائے، ان کے بچوں کو مارا، ان کو قتل کیا، جو پیدا ہو چکے تھے، جو ہونے والے تھے ان کو ہونے نہیں دیا۔ اب کس طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہے۔ تو یہ سب فرعونی اقتدار کا حصہ تھا، اور اس کی سلطنت کی یہ اس کے مطابق یہ خاصیتیں تھیں۔ تو ہمارے اس رکوع میں آغاز میں اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اب رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 4 یہ ہوا تھا، رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تابوت میں بہائے جانے سے لے کر فرعون کے دربار میں دعوت حق دینے تک بیان کیا گیا ہے۔ کچھ حصہ رکوع نمبر 4 میں ہے، کچھ حصہ رکوع نمبر 5 میں۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ فرعون تو ایک سرکش بادشاہ تھا، اور اپنی سرکشی میں وہ کیا کیا ظلم کر رہا تھا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی اس کا کوئی عزت والا معاملہ نہیں تھا، جبکہ بنی اسرائیل کو تو پھر وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، انہیں تو انسان ہی سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اب میں نے کہا کہ جب خواب کی تعبیر دی گئی تو فرعون نے عزم کیا کر لیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہنے دیا جائے، مگر اللہ کی منشا تو کوئی اور تھی۔ اب دیکھیے، جس وقت انسان غلط پہ غلط غلط پہ غلط فیصلے کرتا رہتا ہے نا، تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے، تو پہلے یہ ہوا کہ ہر عورت کا حمل ضائع کرایا جاتا، پھر انتظار کیا جاتا، بیٹا پیدا ہوتا تو اس کی گردن دبا دی جاتی، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر جو سمجھدار لوگ تھے قوم کے، وہ آئے فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی کچھ ہوتا رہے گا تو ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہمارے معاملات سارے جو ہیں وہ تو بنی اسرائیل نے سنبھالے ہوئے ہیں، ہماری نوکری تو یہ لوگ کرتے ہیں، ملازم تو ہمارے یہ ہیں۔ اگر ان کے ہاں عورتیں باقی بچ گئیں اور لڑکے پیدا ہونے بند ہو گئے تو پھر ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں تو الٹا ان کی عورتوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا، اور پھر ہماری نوکری کرنے والے، ہمارے ملازم یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو فرعون کی بے وقوفی کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ تو اس نے کہا کہ چلو 1 سال کے لوگ زندہ چھوڑ دو، 1 سال کے لوگ قتل کر دو۔
اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ کون سی عقل مندی کا فیصلہ ہے؟ بھئی تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ جس سال میں تم قتل نہیں کرو گے تو اس سال میں موسیٰ نہیں آئیں گے، اور جس سال میں تم قتل کرو گے اس میں انہوں نے آنا ہوگا تو وہ قتل ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کچھ فیصلے ہو رہے ہیں نا، ایک ہفتے میں کرونا زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے ہفتے میں کم ہو جاتا ہے، 8 دن ملک بند کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور 22 دن کھولنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جن دنوں میں ہم لاک ڈاؤن لگائیں گے ان دنوں میں کرونا یہاں وزٹ نہیں کرے گا جی، تو جن دنوں میں کھلا ہوگا پھر کرونا وہاں پھرے گا، اور اسی طرح سے ہمارے دماغ بھی پھرے ہوئے ہیں اور ہمارے حالات بھی پھرے ہوئے ہیں۔ یہی کچھ وہاں ہوا کہ 1 سال کے لوگ جو ہیں قتل کر دو، 1 سال کے لوگ چھوڑ دو۔ اب اللہ تو اللہ ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے ظن کے مطابق لوگوں کو زندہ چھوڑو یا قتل کرو، جو میرا فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ تو پھر جس میں چن چن کر، یعنی آپ دیکھیں کہ جو پولیس تھی نا فرعون کی، وہ لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرتی اور لوگوں کی عورتوں کی خبریں لیتی کہ کسی گھر میں کوئی عورت حاملہ ہے، غور کیجئے، پھر اس کے ٹائم نوٹ کیے جاتے اور اس ٹائم میں وقتاً فوقتاً وزٹ کیے جاتے، اور اگر اس عورت کے ہاں پہ بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر تحقیق کی جاتی کہ وہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہوتا تو اسے چھین کے لے آیا جاتا اور لا کے قتل کر دیا جاتا۔ اس قدر ظلم تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کب پیدا کیا؟ جس سال میں بچے قتل ہو رہے تھے اللہ نے پیدا کیا، پھر کیسے بچایا؟ آپ غور کیجئے۔ اب مختلف روایات آتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق۔ ایک تو یہ بھی روایت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جب حمل ہوا تو چھپائے رکھا اور کسی پہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے حمل کو ہی چھپا دیا، لوگ اگر چیک کرنے کے لیے آتے تو آپ کا حمل ہی کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اب جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اس کے ظلم سے ڈر کر کچھ ٹائم کے لیے آپ کو لپیٹ کر تندور کے اندر رکھ دیا، گھر کے تندور میں، تاکہ وہ جو فرعون کے لوگ آئیں چیک کرنے کے لیے تو کسی کو پتہ نہ چلے، نہ آواز آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو القاء کیا، الہام کیا کہ اس بچے کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تابوت تیار کیا جائے، صندوق لکڑی کا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھ کر اس کو تالا لگا دیا جائے، اور تالا لگا کے وہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ ماں کو کہا جا رہا ہے، ذرا سوچئے گا کہ ماں یہ سب کچھ کرے تو ماں کا حوصلہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ نے کروانا تھا، اس نے کروا لیا۔ اسی طرح کیا گیا۔ اب وہ تابوت جو ہے وہ دریا کے اندر اکیلا جو ہے وہ پانی کے اوپر رہتا ہوا جا رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے۔ جدھر جدھر سے لوگوں کی نظر پڑتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کنارے پہ دیکھتے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے، دریا نیل کے اندر سے ذرا ڈھلان آتی ہے تو وہاں سے ایک نہر کاٹ کر فرعون کے محل کی طرف لے جائی گئی ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ اس کے باغات کے اندر سے انجوائمنٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے وہاں تک نہر لے جائی گئی ہوتی ہے۔ تو آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بہاؤ ہوتا ہے پانی کا جدھر تو چیز تو ادھر ہی بہہ کے جاتی ہے، تو بہاؤ اس طرف تھا تو صندوق کا رخ بھی اسی طرف ہوا، اور وہ وہاں سے اس نہر کے اندر بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور آپ کی کچھ باندیاں لونڈیاں اس نہر کے کنارے سیر کے لیے نکلی ہوئی تھیں، اور جب وہ تابوت آتا دیکھا تو تابوت کو رکوا لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ دیکھا کھول کر تو ایسا حسین و جمیل بچہ جو کبھی کسی نظر نے دیکھا نہیں۔ فرعون خود بے اولاد تھا، فرعون کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو بلا کے جب یہ دکھایا تو اس نے اپنے اسی تحکمانہ لہجے میں یہ کہا کہ بھئی اس کو فوراً نکالو اور قتل کر دو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، آپ اسے قتل نہیں کریں، آپ اس کو اپنے محل میں رکھیں
آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے اور ہم اس کو لے پالک کر لیں، یعنی اولاد بنا لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اولاد تو تھی نہیں، تو فرعون نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پانے لگے۔ وہ جس بچے کے لیے فرعون ساری ماؤں کے بچے قتل کروا رہا تھا اور ماؤں کے حمل گرا رہا تھا، وہ بچہ تو اللہ نے چرا کے اس کے محل میں بھیج دیا۔ اب آپ کی پرورش ہونے لگی، آپ پلتے رہے، آپ بڑھتے رہے اور جوان ہو گئے جب، تو پھر وہ واقعات پیش آئے جو پہلے میں نے بتائے تھے کہ آپ نکلے اور باہر ایک قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ پھر آپ کو کسی نے خبر دی کہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ پھر آبادی سے نکل کر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد آگے پھر وہ واقعات آتے ہیں۔ اب رکوع نمبر 6 میں متصلاً وہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جب اس خبر کو سن کر نکلے، باہر گئے، تو وہ راستے میں کنویں پہ ٹھہرے جا کے، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے آئی تھی۔ یہ واقعہ سن چکے ہیں نا آپ پہلے۔ تو ادھر 10 سال گزارنے کے بعد حضرت سفورہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح کیا اور پھر وہاں سے آپ واپس آئے۔ یہ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا۔ 7 میں یہ ذکر ہوا کہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے دور سے دیکھا کہ کوہ طور کے اوپر آگ جلتی نظر آ رہی، تو آپ حضرت سفورہ کو وہاں بٹھا کر آگ کی طرف گئے، متوجہ ہوئے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی آواز آئی کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اپنی ہم کلامی کا شرف پہلی مرتبہ وہاں عطا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب یہاں سے جا کر فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کے دعوت حق پیش کرو۔ پھر اس نے وہاں سے انکار کیا، معجزات مانگے، معجزے دیے گئے۔ پھر وہ اس کے بعد کے اگلے معاملات جو ہم سارے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں وہ اسی میں آگے ذکر کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں نبی علیہ السلام کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے، یعنی آغاز رکوع میں ہی حضور کی شان بیان ہوئی اور کس طرح سے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی جس کا نام توریت تھا، اور وہ حق اور سچ پر مبنی کتاب تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی علیہ السلام کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو بیان کیا ہے، یعنی اللہ نے جب سنایا اور حضور نے آگے صحابہ کو سنایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کی کہ اے محبوب، آپ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو سنایا ہے، اس واقعے کے وقت میں آپ تو کوہ طور پہ موجود نہیں تھے، آپ نے کوئی دیکھا تھا وہ واقعہ؟ آپ نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہ ہی شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ تھے تو آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے، لیکن آپ نے اپنی قوم کے سامنے، عربوں کے سامنے یہ سارے واقعات کمی بیشی کے بغیر من و عن سنا دیے، بیان فرما دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اتنا علم عطا کیا، اس طرح سے کہ جیسے آپ دیکھ کر سب چیزیں بیان کر رہے ہوں، اس طرح اللہ نے آپ کو سارا کچھ بتایا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی حقانیت کی، آپ کی سچائی کی واضح دلیل ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے مگر آپ نے آج بیٹھ کے اپنی قوم کو سارے پرانے واقعات سنا دیے۔ یہ کفار مکہ اعتراض کرتے ہوئے آپ سے آپ کی رسالت کا ثبوت مانگتے ہیں اور نشانی طلب کرتے ہیں، تو آپ ان سے بتائیے کہ تم سے پہلی قومیں بھی موسیٰ سے معجزہ طلب کرتی رہیں، پھر معجزے طلب کرنے کے بعد خود ہی ان کا انکار بھی کرتی رہیں اور اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کرتی رہیں۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ کی دعوت قبول کرنے والوں کی تحسین یعنی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نبی آ کر قوم کو دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر اس اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کی دعوت ہے۔
تو جس طرح ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ کفار مکہ تو مسلسل انکار کر رہے تھے، وہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہ تو قرآن بھیجنا روکا، نہ اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا کہ وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دے، قرآن بھی نازل ہوتا رہا اور حضور تبلیغ بھی فرماتے رہے۔ تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی، نیک دل جن کو پیدا کیا تھا، وہ لوگ قرآن کی آیتیں سنتے جاتے تھے اور سر تسلیم خم کرتے جاتے تھے، اپنے آپ کو سامنے جھکا لیتے تھے اور ہر چیز کو مان کر اللہ اور اس کے رسول پر اپنا ایمان مضبوط کرتے جاتے تھے۔ تو یہ جو تعریفی کلمات اس رکوع میں آئے ہیں، یہ کس پس منظر میں ہے کہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے کچھ بندے مکہ المکرمہ بھیجے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں قرآن کریم کی آیات بیان کی تھی، تو نجاشی بادشاہ بھی سن کر انتہائی متاثر ہوا، اور جو آس پاس لوگ اس کے درباری تھے وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر مزید تحقیق کرنے کے لیے کچھ ٹائم کے بعد اس نے اپنا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں بھیجا تھا، جس کا ذکر 7ویں پارے کے آغاز میں ہوا تھا، وَإِذَا سَمِعُوا، کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ جب ان کے سامنے وہ قرآن، وہ کلام پڑھا جاتا ہے جو اللہ پاک نے نازل کیا، تو تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل فرمائی گئی، مگر مشرکین نے اس موقع پر بھی کہ جو حبشہ سے لوگ آئے تھے وہ تو قرآن سن کے رو رہے تھے، مگر مشرکین مکہ اس وقت پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیک فطرت ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کو سن کر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی روشنی میں قیامت کے دن کفار سے باز پرس کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں بھی یہ چیز بیان ہوئی کہ اے حبیب، یہ کفار جو اپنی ہٹ دھرمی سے اور آپ کے دعوت حق دینے میں فکر مند ہونے کی بجائے یہ پھر اپنی سرکشی پہ قائم رہتے ہیں اور انکار پر انکار کرتے جاتے ہیں، تو جس دن قیامت ہوگی اس دن ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور کفار کو قیامت کے دن یہ کہیں گے آج تم اپنے سارے بتوں کو لے کے آ جاؤ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو آج ان سب کو لے کے آ جاؤ اور وہ آ کے تمہاری صفائی پیش کریں اور تم ان کے ذریعے سے اپنی سفارش کرواؤ۔ جب بھی اس بات میں جھوٹے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں میرے رسول آئے تھے؟ لیکن اللہ کا جلال، روب اور دہشت اس قدر ہوگی کہ وہاں وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، نہ ہی وہ جواب دے سکیں گے۔ البتہ اس دہشت ناک مرحلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں میری دعوت کو، میرے دین کو، میرے نبیوں کو قبول کرتے رہے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر یہاں دوبارہ ذکر کیا گیا کہ اگر میں چاہوں تو آج بھی ان کی سزا کے لیے اس دن کو روک دوں اور قیامت تک دن دن ہی رہے، کبھی رات نہ آئے۔ میرے علاوہ کون ہے جو اس کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ تو بس میرا کرم ہے، میری رحمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے دن بھی بنائے، تمہارے لیے راتیں بھی بنائی۔
اور ان کے اندر میں نے تمہارے لیے واضح اور کھلی نشانیاں بنائیں، اس لیے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ رکوع نمبر 11 میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ قارون کون تھا اور اس کا گناہ کیا تھا۔ بعض روایات میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا۔ بعض روایات میں یوں لکھا گیا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی شکیل و جمیل آدمی تھا۔ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے لوگ اس کو قارون کہنے کی بجائے منور کہا کرتے، یعنی نور علی نور ہوتا، اتنا جمال، اتنا حسن، اتنی خوبصورتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کمال یہ تھا کہ یہ شخص توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ توریت کیا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی ہمارے قرآن کی طرح، تو وہ اس آسمانی کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، اخلاقی لحاظ سے بڑا ملنسار تھا، بڑا خوش اخلاق بندہ تھا، لوگ اس کا بڑا احترام بھی کرتے، اس سے بڑی محبت بھی کرتے۔ یہ ایک غریب بندہ تھا، فائنینشلی یہ ایک غریب آدمی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک اس کے دن پھرے اور یہ مالدار ہونا شروع ہو گیا۔ مالدار اتنا ہوا کہ بے شمار دولت اس کے ہاتھ آئی۔ جیسے ہی دولت ہاتھ آئی تو اس کے اندر تبدیلی، تبدل، تغیر نمودار ہونے لگا، اور یہ اور کا اور ہی ہوتا چلا گیا۔ تو جس وقت انسان دولت سے گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اس جگہ تک چلی جاتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس کا حال بھی یہی تھا۔ یہ سامری سنار کی طرح منافق ہٹ دھرم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو اب مال کی ہوس اور ہرس نے یہ حکم ماننے نہیں دیا۔ پہلے تو انکار کرتا رہا کہ اتنی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا۔ آخرکار جا کے جو کمٹمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم 1000واں حصہ ہی زکوٰۃ دے دو، مگر دو ضرور۔ اب یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کا مال جو زیادہ ہوا، بڑھتا گیا، تو کس حد تک اس کا مال بڑھا کہ 40 اونٹ اس کی چابیوں کے لیے مقرر کیے گئے، اور ایک مضبوط جماعت اس سارے خزانوں کو سنبھالنے کے لیے مقرر کی گئی، جو ان کی صرف چابیاں سنبھالتی۔ جس خزانے کی چابیاں اتنی تھیں اور اس کے اتنے ڈپارٹمنٹ تھے اور ایسے مال و دولت تھے، آپ ذرا خود اندازہ کر لیجئے کہ اس کے مال کا عالم کیا ہو۔ جو اس کا محل تھا نا، قارون نے جو اپنا محل بنایا، ہم اپنی تعمیریں کس سے کرتے ہیں؟ مٹی گارے سے، ریت سے، سیمنٹ سے، بجری سے، اور اس کا سارا محل سونے کا بنا۔ جو مال و دولت بڑھتا گیا وہ متکبر ہوتا گیا، مغرور ہوتا گیا۔ کچھ نیک دل لوگ اور دوست بھی اسے سمجھاتے تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور ہرگز پسند نہیں ہے، لہذا تم اس سے توبہ کرو اور یہ روش چھوڑ دو۔ جو بندہ سمجھاتا اس کو یہ اپنا دشمن سمجھتا۔ اب جب یہ 1000واں حصہ طے پا گیا تو اس نے جس وقت زکوٰۃ کا حساب کیا نا، تو 1000واں حصہ بھی اتنی زیادہ دولت بنی
کہ اس کی حرص نے وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ چٹا انکاری ہو گیا کہ نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں کوئی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ تمہارے دن پھر گئے اور اس نے تمہیں اتنا مال اور دولت عطا کر دی، اگر وہ نہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو تم اس طرح انکار مت کرو۔ وہ کہتا کہ اللہ کا فضل کہاں سے آ گیا، یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا فن ہے کہ میں نے دن رات محنت کی ہے، کمائی کی ہے، پلاننگ کی ہے، اور اللہ نے مجھے کیا دیا، میں نے تو اس وجہ سے اپنا مال جمع کیا اور حاصل کیا۔ مگر جب بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے کہ زکوٰۃ دینا تمہارے لیے لازم ہے ورنہ تم اللہ کے قہر کو دعوت دو گے اور یہ درست نہیں ہوگا۔ جب بالکل اس نے حتمی انکار کا ارادہ کر لیا نا، اور یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس سے رکتے نہیں ہیں تقاضا کرنے سے اور مجھے سمجھانے سے، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کھلی جگہ پہ مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اور قارون کو پتا تھا کہ فلاں دن آپ کا واعظ ہوگا اور آپ یہ بتائیں گے، اس نے اس سے پہلے ایک انتہائی غلیظ اور ایک گندی سازش کی۔ وہ سازش کیا تھی کہ ایک عورت کو اس نے بہت سارے مال کا لالچ دے کر تیار کیا کہ جب میں تمہیں فلاں مجمع میں بلاؤں اور تم سے گواہی مانگوں تو تم نے آ کے گواہی دینی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے ساتھ بدکاری کی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے لیے یہ سازش بنائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا یہ اپنے ذہن میں سوچئے کہ ہر زمانے میں بے حیا لوگوں نے کہاں کہاں ہاتھ ڈالا اور کہاں کہاں اپنی سازشیں نہیں چلائیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر کے ان کی بات کو بے اثر کرنے کے لیے اس شخص نے اتنی بڑی پلاننگ کی۔ عورت تھی، وہ لالچ میں آئی، اس نے حامی بھر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو یہ کھڑا ہو گیا، جرأت دیکھیے، یہ کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ آپ نے تو فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ فوراً فی البدیہہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کی تم بات کرتے ہو اسے میرے سامنے لاؤ۔ اس نے عورت کو بلایا۔ جب عورت آئی تو یہاں اب اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ وہ عورت کمٹمنٹ تو کر چکی تھی، مان چکی تھی کہ اتنی دولت کے بدلے میں تمہاری خواہش پر یہ گواہی دوں گی اور لوگوں کے سامنے اقرار کروں گی کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے بدکاری کی۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی اور آ کے سامنے کھڑی ہوئی تو سر سے لے کے پیروں تک کانپ گئی اور کہا کہ واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شخص آپ کو الزام لگا رہا۔ سب کچھ سچ ظاہر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اور افواہ جو لوگوں کے اندر پھیلائی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے جیلس ہیں، میرے مال سے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے یہ میرے مال کا بہت سارا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے زکوٰۃ کے نام پہ مجھے مجبور کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ قارون کے حامی ہیں وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں اور جو اس کے حامی نہیں ہیں وہ سائڈ پر ہو جائیں۔ آج میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا جس طرح اس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اس کا فرض حکم جو تھا اس کو پورا کرنے پر انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کو تباہ برباد کر دے اور اس کو زمین میں دھنسا دے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا اور اتنا کھلا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو پکڑا اور اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی لوگ کچھ اس کے حامی جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے زکوٰۃ سے بات نہیں بنی تو اب وہ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں اور طاقت استعمال کر کے اس کے سارے خزانوں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کا نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ دنیا کی دولت اس طرح ہتھیانے کے لیے ایسے کام کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر دوسری دعا کی کہ یا اللہ صرف اس کو نہیں، اس کے سارے خزانے، مال، دولت، محل، کوٹھیاں، سب کچھ زمین کے اندر دھنسا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا
کہ زمین نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر کھینچنا شروع کیا اور مکمل طور پر وہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھنس گئے۔ یہ اس انکار کا عذاب ملا جو اللہ کے فرض کا انکار کیا، زکوٰۃ نہ دینے۔ یہ بات میں پہلے ہر مرتبہ عرض کرتی ہوں کہ یہ سارے گناہ اور سارے برے کام تو ہم کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عذاب سے ہمیں دوچار نہیں کرتا، وہ بچا کے رکھتا ہے۔ کس لیے بچا کے رکھتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے کوئی اچھے کام ہیں یا ہماری کوئی عزت کی وجہ سے، یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ اس دنیا میں تو عذاب مؤخر ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، آخرت میں تو یہ عذاب مؤخر نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کاموں کے لیے، ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے مسائل تک کا بھی نہیں پتہ، اور مسائل کا پتہ بھی ہے تو پھر بھی ہم اس پہ عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو انجام بالآخر یہی ہے کہ سخت ترین انجام جو قیامت میں ہمیں سامنے نظر آئے گا اور ہمیں اس میں مبتلا کیا جائے گا، وہ عذاب جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ شب بیداریاں آ رہی ہیں، اس میں ذرا فائدہ ہوگا، بس وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے رات میں ایسا نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ کل کی شب بیداری میں اللہ نے چاہا تو پھر اس پہ ضرور بات کریں گے اور اس کے مسائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 12 میں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے سے طویل قصہ، یہ قارون بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہے نا، یہ چونکہ ابھی تک اس کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، یہ ذکر وہی چلا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کر کے، فرعون کی گمراہی، اس کی سرکشی کا ذکر کر کے، تو اس صورت کے آخر میں آخرت کی کامیابی کا معیار بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں آخرت میں وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا جس نے زمین میں فساد کیا۔ فساد کس طرح کا ہوتا ہے؟ صرف کسی کو مار کٹائی کرنا فساد نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دی ہے، جب ہم وہ نہیں کرتے تو اس سے ہم دنیا میں فساد ہی پیدا کرتے ہیں۔ فساد کا مطلب خرابی ہوتا ہے، تو خرابی ہمارے اعمال کی بھی ہوتی ہے، ہمارے عقائد کی بھی ہوتی ہے، معاشرت کی خرابی بھی ہوتی ہے، خاندان کی خرابی بھی ہوتی ہے، اور یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بندہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے دنیا میں نیکیاں کی، اور نیکی کیا ہے اس کو بھی ہم اگر سمجھیں تو ہمارے لیے کرنا آسان ہے۔ بارہا مرتبہ میں نے بہت آسانی سے سمجھانے کی غرض سے عرض کیا کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی نوک دار پتھر، کوئی شیشہ، کوئی کانٹا، کوئی لکڑی، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، صرف اس لیے کہ کسی دوسرے انسان کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس نیت سے اٹھا دینا بھی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں بھی کہ آپ کی بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے یہ کسی کی جان بچانے کے کام آ جائے تو پھر کتنی بڑی نیکی بن جائے گی۔ تو جو شخص دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اللہ کے ہاں اور قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرنے میں کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی آتا ہے، کسی کو احترام سے سلام کرنا بھی آتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کے لیے خرچ کرنا، یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ تو اس کے بعد آپ کسی مسلمان کو سلام کریں یا سلام کا جواب خندہ پیشانی سے مسکرا کے دے دیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ باقی آگے پھر کیٹاگریز تو مختلف ہیں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہیں؟ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، انسان متقی ہوگا تو یہ اس کی آخرت میں کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اور آخر میں اس رکوع میں اور سورت کے آخر میں یہ ذکر کیا کہ اللہ کا کلام ہر جگہ پر نافذ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے مستثنیٰ ہوں، اور نہ ہی کوئی اس کے سامنے دم مار سکتا ہے۔ جو ماریں گے وہ اپنا حشر سن چکے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کو ہی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے عافیت اور کامیابی کا ضامن ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔
یہ سورت عنکبوت یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت کیا نام ہے؟ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی سمجھتے ہیں نا، جو جالے بناتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں کفار کی سازشوں کو مکڑی کے جالوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں نا، جتنی سازشیں کر لیں، جتنے پلان کر لیں، تمہاری مخالفتوں کے لیے محاذ بنا لیں، تو ان سب کی حیثیت مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ تو مکڑی کا جالا کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ جب گھر میں صفائی کرتے ہیں، جہاں پہ مکڑی کا جالا لگا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں جھاڑو ہو تو آپ ہلکا سا یوں جھاڑو اوپر کرتے ہیں تو وہ سارا اس کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اوپر کر کے ایک انگلی لگا دیں اس کو تو وہ سارا ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کپڑا لے کے ہلکا سا اس کی طرف مار دیں تو وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ان لوگوں کی سازشوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنے بھی پلان بنا لیں، یہ سب مکڑی کا جالا ہے، آپ ان سے پریشان نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت العنکبوت رکھا گیا۔ اس سورت مبارکہ کے نزول کا مقصد خاص ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنا ہے کہ ایمان تو ہے، اطاعت ہے، لیکن اور پکے ہو جائیں، اور مضبوط ہو جائیں، کوئی چیز تمہیں کمزور نہ کر سکے اور ہمت نہ ہارو۔ اور جو کمزور دل اور منافق لوگ ہیں ان کو شرم دلانے کے لیے ایسی آیتیں اس صورت میں نازل فرمائی گئی۔ چونکہ خود کفار مکہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ حضور پر ایمان لے آتے تھے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ کتنا ظلم کیا، کتنے قتل کیے کفاران مکہ نے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تو اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے تھے، قبول کر بھی لیا، لیکن کیا ہوا جس وقت ظلم حد سے بڑھ جاتے تو وہ واپس پلٹ جاتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اسلام کو چھوڑ دیتے، قبول کر لیتے مگر مصیبتوں سے گھبرا کے چھوڑ دیتے۔ ان سارے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑیوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ہمارے اوپر، جب ہم کسی بڑے مشن میں شامل ہوتے ہیں، بڑے کاز کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے مصیبتیں منہ کھول کر آتی ہیں۔ اور یہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ آگے بڑھے اور دعویٰ کر دے۔ جو منافق تھے جیسا کہ مدینہ پاک میں، وہ لوگ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اندر سے ان کی سازشیں کیا ہوتی تھی؟ پھر اللہ پاک نے ایک وقت میں کھول دی۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ سچا اور جھوٹا جدا ہو جائے۔ جو سچا ہوگا وہ بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر بھی قائم رہے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ دم دبا کے بھاگ جائے گا، اسی وقت اس کا پول کھل جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی بڑے مشن کی طرف بڑھتے ہیں اور سچائی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے، ہماری قبولیت کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر پھر آزمائشیں آئیں اور ہم ان آزمائشوں میں پورا اتر سکیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری طرف یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے تو بے شمار خدا ہیں۔ خدا پتہ ہے بے شمار کیسے ہوتے تھے؟ ہر کام کے لیے انہوں نے ایک خدا بنایا ہوتا تھا۔ یہ کھانا دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ کپڑا دینے والا، یہ پیسہ دینے والا، یہ بیماریاں دور کرنے والا، خود ساختہ اپنی مرضی سے۔ تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اتنے خدا ہمارے ہیں تو ہمیں محمد کے ایک خدا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اتنے سارے خدا مل کے معاذ اللہ محمد کے ایک خدا پہ جب حملہ کریں گے اور سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں تو بہت بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ اتنے برے عقیدے اور اتنی بری سوچ ان کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ امیر کبیر لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بے شمار مال رکھتے تھے، وسائل کی کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ کعبہ کے جتنے سردار تھے وہ یہ مکہ کے، وہ سارے کعبے کے متولی تھے، تو کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے دنیا میں ان کی کتنی عزت تھی۔ ایک دربار پہ آپ چلے جائیں نا، تو دربار میں سلام کرنے سے پہلے آپ متولی کو جھک کے سلام کرتے ہیں، آتے ہوئے نذرانہ بھی دے کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے ولی کے دربار کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ کعبے کی حفاظت کرتے تھے، کعبے کو سنبھالتے تھے، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کے انتظامات کا خیال رکھتے تھے۔ جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے آتے ان کی سہولیات کا خیال رکھتے تھے، تو ہر کوئی آنے والا ان کو عزت دیتا تھا۔ تو یہ گھمنڈ اور یہ غرور ان کو لے بیٹھا۔ شجاعت میں کمی نہیں، بہادری میں کمی نہیں، مردانگی میں کمی نہیں، ہنر اور فن میں کمی نہیں، تو پھر کس بات کی تشویش تھی انہیں کہ وہ کسی سے ڈرتے اور بغیر دیکھے کسی رب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان سارے کاموں اور سارے دعووں کا اور ساری باتوں کا جو جواب دیا نا، وہ ایک جواب ایک آیت میں اتنا مضبوط آیا کہ وہ سب ریت کے گھروندوں کی طرح گر گئے۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اپنے دوست بنا لیے، یہ مکڑی کی طرح ہے۔ کمثل العنکبوت، یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی ہے، اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا۔ کون سا گھر؟ جالے کا گھر مکڑی نے بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یقیناً سارے گھروں میں جو کمزور ترین گھر ہے نا، وہ کس کا ہے؟ وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ جو فرما رہا ہے وہ کتنا سچ ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ کتنا جھوٹ ہے۔ جی، تو آگے اسی رکوع میں، رکوع نمبر 13 چل رہا ہے نا جی، رکوع نمبر 13 میں ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام لا کر ہم بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہمارے لوگ جو ہے نا، ان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں، آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مذہب میں یہ دیکھتا ہے کہ مجھے آسانی ملی ہے، وہاں جا کے مجھے پیسہ ملا ہے، پیسہ مل سکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی تو جدوں دے اہل سنت ہوئے ہیں، مصیبتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں۔ ہاں جی، چلیں ہم اس مذہب میں داخل ہو جائیں جہاں پیسہ زیادہ ملتا ہے، جہاں سپورٹ زیادہ ہوتی ہے۔ آج اپنے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے بہت سارے لوگ بینکوں میں اپنے فارم جب فل کرتے ہیں سرمایہ وہاں جمع کرانے کے لیے، اور بینک کے نظام کے مطابق وہاں پہ زکوٰۃ کٹتی ہے، تو وہ مذہب کے خانے میں شیعہ لکھا دیتے ہیں کہ شیعہ کی زکوٰۃ وہاں نہیں کٹتی۔ ٹھیک ہے؟ پھر بیرون ممالک جانے کے لیے جب سہولیات نہیں ملتی، ڈاکومنٹیشن کے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں مذہب کے خانے میں قادیانی لکھوا دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس لکھوانے سے کیا ہوتا ہے؟ جس نے قادیانی لکھوا دیا اور لکھوا کر پھر وہاں سے بینیفٹس لیتا رہا، منافع جات لیتا رہا، تو اس نے تو گویا کہ دستخط کر دیے نا اپنے قادیانی ہونے پہ، اب وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو کر چلنا، آسانیوں کو دعوت دینا اور آسانی کے راستے پہ چلنا، تو یہ مت ایسا سوچو، کیونکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے، اور آزمائشوں کے بغیر اللہ درجات کی بلندی عطا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت سوال بھی پیش کیے کہ ہم ایک منت مانتے ہیں، ایک چڑھاوا چڑھاتے ہیں بت پہ جا کے اس کے نام کا، تو ہماری وہ منت پوری ہو جاتی ہے، ہماری وہ منت پوری ہو جاتی ہے،
تو پھر ہم کس طرح کہیں کہ بت جھوٹے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بت کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، اور شیطان کو چونکہ اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہارے کام پورے کرواتا ہے اور تم سے یہی کہلوانا چاہتا ہے یہ تمہارا مذہب اور یہ راستہ سچا ہے، اور تم ان کاموں کے پورے ہونے کی لالچ کی وجہ سے اس مذہب کے اوپر چلتے رہتے ہو۔ تو مذہب اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ تمہاری مرادیں پوری کرے، تمہاری منتیں پوری کرے۔ آج ہر گھر کے اندر، ہر گھر کی چھت پہ علم اس لیے لگ جاتا ہے کہ ہم نے منت مانی تھی اور منت پوری ہو گئی تو ہم نے علم لگا لیا تو ہم شیعہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ مذہب سچا ہے، ہماری منت پوری ہوگی۔ تو منت تو پوری ان بتوں والوں کی بھی ہوتی تھی، ان کفار کی اور مشرکین کی بھی ہوتی تھی، جو ان کے بتوں کے آگے جا کے دودھ چڑھاتے تھے اور گوشت جا کے ذبح کر کے پھینک آتے تھے۔ تو سچائی اور حقانیت کا دار و مدار یہ تو نہیں، دین اس لیے آیا کہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں۔ رب ہمیں آزمائش میں ڈال کے خوش ہے تو ہم خوش ہو جائیں، وہ آسانی میں رکھ کے خوش ہے تو ہم اس میں خوش ہو جائیں۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، اور سولی پہ چڑھ کر بھی اگر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو پورا کرے، یہ دین ہے۔ مگر لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے اس رکوع میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب، بلکہ دین پہ چلنے والے لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور کیوں آتی ہیں؟ ان کو نکھارنے کے لیے، ان کو پکا کرنے کے لیے۔ رکوع نمبر 14 میں پچھلے انبیاء کا ذکر آیا، اور یہ انبیاء کا ذکر ہم پچھلی صورت میں بھی پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی مخالفت کا ذکر آیا، یعنی ان کی قوموں نے جو ان انبیاء کو مخالفتیں کی تو پھر ان کے نتیجے میں ان پر جو عذاب آئے ان کا ذکر اس میں ہوا۔ یہ بھی ہم نے کل اور پرسوں کی گفتگو میں بھی پڑھ لیا تھا۔ رکوع نمبر 16 مطلب ان کو میں زیادہ اس لیے بیان نہیں کر رہی کہ ہم نے چونکہ مختصر پڑھنا ہے نا، اس ٹرم میں ہم مختصر سارا پڑھ رہے ہیں، تو مختصر ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں صرف یاد دہانی کافی ہے۔ رکوع نمبر 16 میں مختلف قوموں کے مختلف عذابوں اور ان کی ہلاکت کا پھر ایک خلاصہ پیش کیا گیا، کون کون سی قوم کس نبی کی تھی، انہوں نے کیا کیا، اور اس کے بدلے میں ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، گویا دریا کو کوزے میں بند کیا کہ ایک رکوع میں تمام کے تمام نبیوں کے نام، ان کی امتیں اور ان کے عذاب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر روز کے ان موضوعات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھنے کی اور عمل کے پہلو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔